السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ اشرف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں محترمہ افشان سعید صاحبہ، جو مسلم کانفرنس لائف ونگ کی چیئرپرسن اور اسلام آباد سے بار ایسوسیشن کی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ یہ قانونی پیشے کے لحاظ سے خواتین کی مضبوط آواز اور نمائندگی کے لیے جانی جاتی ہیں، اور آج ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید دیں۔ میڈم، پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ میڈم سائمہ اشرف صاحبہ، اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کا شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور اتنی محبت سے نوازا۔ میڈم، یہ بتائیے گا، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں، سیاست میں بھی جو آپ وہ کچھ دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ وکلا اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں منفی اور مثبت پہلو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ وکلا کا یقیناً ہمارے جو بھی جتنے بھی وکلا ہیں ان کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، جیسے میرا ہے، اور بھی بہت سارے وکلا ہیں جن کا تعلق ہے۔ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈرز گزرے ان کا پروفیشن چونکہ وکیل تھے، جیسے ہمارے قائد اعظم تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر علامہ اقبال تھے، ان کا تعلق جو ہے ہمارے پروفیشن سے تھا۔ تو بڑے بڑے سیاسی رہنما ہمارے وکلا میں سے ملک کی خدمت کے لیے آگے گئے۔ تو یقیناً بہت سارے منفی اور مثبت، میں تو اس کو مثبت کہوں گی کہ جہاں پہ بھی کوئی آئین کی بات آتی ہے، جہاں پہ بھی کوئی ملک کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے، تو اس میں وکلا کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، اور وہ فرنٹ لائن پہ جا کے اس سے بالا تر ہو کے کہ ان کا کس جماعت سے تعلق ہے، وہ یونائٹ ہو کے اس کاز پہ کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً وکلا کا ایک مثبت رول ہے اس میں ملک کی سیاست میں۔ جی میڈم، یہ بتائیے کہ آپ نے کافی سارے ٹاسک جو ہے نا مکمل کیے، اس میں سب سے زیادہ آپ کو چیلنجز کیا ہے؟ کیا کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو، اور ان کو کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ جی، ایک تو پہلے یہ بات یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پروفیشنلی میں فرسٹ رائٹ تھی اپنی فیملی کی، چونکہ میری جو ساری فیملی ہے وہ تقریباً میڈیکل سے ہے، اور موسٹلی سب ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں۔ تو میں فرسٹ لیڈی تھی کہ جنہوں نے اس پروفیشن کو کیا، اور میں تقریباً 2010 میں نے لا کیا۔ اس وقت تو بہت کم رجحان تھا مظفر آباد میں۔ میں نے آزاد کشمیر یونیورسٹی سے LLB کیا، اور ہم نے جس وقت سٹارٹ کیا اس وقت 6 سے 7 لیڈیز تھی مظفر آباد بار میں، اور یقیناً جب شروع کی وکالت تو بہت سارے چیلنجز تھے۔ ایک تو ہمارا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اور وکلا کا پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں زیادہ میل ہیں اور ہم لوگ کم لیڈیز تھی، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہم سروائیو کر گئے، اس میں سے بھی بہت آگے جا کے ہم میں سے 3-4 اسکپ ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، اور ہم میں سے 2-4 لوگ ایسے تھے جو ابھی تک اس پروفیشن کو کنٹینیو کیا۔ اب تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا مظفر آباد میں بھی بہت بڑی تعداد ہے، ایون اب جب میں اسلام آباد کی ممبر ہوں وہاں پہ ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین اس پروفیشن میں آ رہی ہیں۔ یقیناً چیلنجز ہوتے ہیں ہر پروفیشن میں۔ آپ ماشاءاللہ ایک میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالتے ہیں، اور میری ڈیڈیکیشن تھی۔ میں نے پروفیشنلی بھی اپنے آپ کو گروم کیا، اور جو میری نیچر تھی لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کریں، وہ بھی میں نے کنٹینیو کیا۔ الحمدللہ میں نے اپنے چونکہ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پہ اتنی سہولیات نہیں ہیں باغ سے، تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، ان کے ساتھ مل کے میں نے الحمدللہ بڑے بڑے پانی کے پروجیکٹ کیے، اور وہ الحمدللہ بہت سارے سینکڑوں گاؤں میں اس وقت وہ پانی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ وہاں پہ میرے رمضان پیکیجز کے حوالے سے اسی NGO کے تعاون سے ہم وہاں پہ بڑا کام کرتے ہیں، اسکولز میں کام کر رہے اور پھر اسی طرح جو کنٹینیو جہاں پہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میری کوئی چھوٹی سی کنٹریبیوشن کسی کوئی مسئلہ کسی کا حل کرنے میں تعاون ہو سکتا ہے، تو میں اپنا رول بھرپور مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ہر شعبے میں جو ہے چیلنجز ہوتے ہیں، ٹیچنگ کی طرف جا رہی ہیں خواتین، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے سب سے محفوظ ترین پلیٹ فارم یہ ہے، وکیل بھی بن رہی ہیں، میڈیا میں بھی آ رہی ہیں۔ آپ سیاست میں تھوڑی سی یہ نظر ڈالیں گی کہ سیاست میں جو ہے نا خواتین کا کیا کردار ہے، اور ان کی نمائندگی کتنی ہے، اور اسمبلی میں وہ کس طرح سے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں؟ اس وقت اگر اسمبلی کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ ایک آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، اور اس کے لیے ہم نے پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں کہ اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا اضافہ کیا جائے۔ وہ اس لحاظ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس کی ریپریزنٹیٹر 5 خواتین ناکافی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بن بھی جاتی ہیں ان کو کہیں پہ مضبوط ایسی کوئی منسٹریز نہیں دی جاتی کہ جہاں پہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی کام کر سکیں۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کے اضافے کی سخت ضرورت ہے اسمبلی میں. اور دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ خواتین کا کیا رول ہے کہ جیسے لوگوں کے لیے جو اسمبلی میں بیٹھی ہیں ان کا کیا رول ہے. خواتین کی نمائندگی اسمبلی میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دیہاتوں میں چلے جائیں تو ہماری خواتین کی اسپیشلی اگر کشمیر کی بات کریں تو ان کی انکریجنگ ماحول نہیں ہے. ابھی آپ سٹی میں ہم لوگ بیٹھے یہاں پھر ماحول اچھا ہے، لیکن اگر آپ باغ کی طرف چلے جائیں یا آپ کسی بیکورڈ ایریا کی طرف چلے جائیں، اگر بچیاں پڑھ بھی جاتی ہیں تو پھر بھی ان کے لیے انکریجنگ نہیں ہے، ان کے لیے موومنٹ مشکل ہے. ہم لوگوں نے خود ہی ان کو معاشرے میں آگے کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ان کا موو کرنا. تو اس کے لیے ایک ایسی ریپرزینٹیٹر ہونی چاہیے کہ جو ان کی آواز بنے، وہ ان تک پہنچے اور ان کی جو پرابلمز ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ اسمبلی میں ڈسکس ہوں اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. بنیادی مسئلہ ہی ایجوکیشن ہے، اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے خواتین کی. اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں یہ ریشو خواتین کی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے جو مواقع ہونے بہت ضروری ہیں. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ ڈگری لے بھی لیتے ہیں، اور موسٹلی بچیاں جو ہے نا وہ ایون میرے ساتھ بہت ساری کولیگ جن کو میں جانتی ہوں پرسنلی اور بڑی اچھی انہوں نے ڈگریز لی تھی، ان کی جاب نہیں ہوئی اور وہ ایز اے ہاؤس وائف کام کر رہی ہیں. اپرچونٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ اسی صورت میں ہوگا. میڈم مجھے ساتھ سے یہ بھی بتائیے گا آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جو خواتین موجود ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے اب تک؟ وہ آپ کی نظر میں انہوں نے کتنا کچھ کام کیا ہوگا؟ ان سے کتنے گھر یا کتنی بچیاں، کتنے لوگ مستفید ہوں گے؟ اسپیشلی ظاہر سی بات ہے وہ خواتین ہیں تو اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی اپنے علاقے کے یا دیگر جو ایشوز ہیں ان کو تو ہائی لائٹ وہ کر سکتی ہیں. دیکھیں میں تو کسی خاتون کو کرٹیسائز کبھی نہیں کروں گی. خاتون کا اسمبلی میں پہنچنا خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کر کے، کوئی نہ کوئی کام کر کے آپ وہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو انکریجنگ میں اس لیے انکریج کروں گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. سیکنڈلی ان کا رول پھر میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ رول ان لوگوں نے اسمبلی میں فراہم کرنا ہے کہ ان کو ایسے پلیٹ فارم دیے جائیں، مہیا کیے جائیں کہ جس پہ جا کے وہ اوپن کام کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آزادی دی جائے؟ اسمبلی کے اندر بھی ان خواتین کے لیے مسائل بہت مسائل ہیں، وہ اسمبلی میں موجود ضرور ہیں لیکن ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کر سکیں. یعنی آپ اگر کہہ سکیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایجوکیشن کی منسٹری ان کو نہیں مل رہی ہے، کوئی اور مضبوط قسم کی کوئی ایسی منسٹری ان کو نہیں دی جاتی اور وہ میل کو دی جاتی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی خاتون کو آپ یہ ذمہ داری دیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری سنبھال سکیں گی. اور ایک دفعہ ٹرسٹ اگر خواتین پہ کیا جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا وہ رول. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس خواتین پہ وہ جو ٹرسٹ نہیں کر پا رہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین ہم سے آگے نکل جائیں گی؟ دونوں طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ خواتین کے لیے اتنا اچھا ماحول نہیں پرووائڈ کیا جاتا کہ شاید یہ آگے نکل گئی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. کمپٹیشن ہے ہر جگہ، آپ کو پتہ ہے. آپ کسی پروفیشنلی دیکھیں تو پروفیشن میں بھی لوگ اکثر ہی ہوتے ہیں کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ آگے رائز کرتا ہے تو اس کو یقیناً پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن خواتین کا اسمبلی میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ بے شک وہ اسمبلی میں ان کو نمائندگی تو دی جاتی ہے لیکن اس طرح ان کو وہ مواقع نہیں فراہم کیے جاتے کہ وہ کوئی کھل کے اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں. اچھا، اس کے لیے ہماری خواتین کی چونکہ نمائندہ وہ خواتین کی ہیں تو ان کو مختلف ڈسٹرکٹ میں جا کے خواتین کے مسائل، مختلف چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنانی چاہیے جو بھی خواتین پہ مشتمل ہوں وہ مختلف. کیونکہ جب ایک اسمبلی میں خاتون ہے اگر وہ مظفر آباد سے تعلق رکھتی ہے تو یقیناً اس کو باغ کی انفارمیشن نہیں ہوگی. اس کا حل یہ ہے کہ آپ باغ میں وہیں پہ موجود خواتین کی ایک کمیٹی بنائیں جو باغ سے تعلق رکھتی ہوں یا جو راولا کوٹ سے، جو نیلم آٹھ مقام سے تعلق رکھتی ہوں، جو آپ کو گائے بگائے بہت سارے مسائل جو آ رہے ہیں اور میڈیا تک پہنچائیں. اور اس پہ یقیناً آپ کٹھے بہت سارے مسائل پہ آپ نہیں کر سکتے کہ میں کہوں کہ نہیں جی آج 100 مسائل ہیں اور 100 کے 100 حل ہو جائیں گے. لیکن انیشیٹ ضرور لینا چاہیے. اگر آپ 50 مسائل سامنے لے کے آتے ہیں، میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ، جیسے میں نے اپنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام کیے تو میں 50 مسئلوں کو سامنے رکھتی ہوں، اس میں سے 2 یا 3 ہی ختم ہوتے ہیں لیکن کم از کم کنٹریبیوشن جاتا ہے. آپ بالکل ہی کچھ نہ کریں تو وہ ایک ناکامی کی طرف بات جاتی ہے اور یہ ڈسکریجنگ ہے خواتین کے لیے بھی. مجھے ایک چیز اور یہ بھی ہم بتاتی چلیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں، اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اپنے لیے کوئی بہتر جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں لے پاتی کہ میں نے کہاں جاؤں، اپنی داد رسی کے لیے کہاں جاؤں میں، اپلیکیشن کام، پھر جو ہے اسے تھانے کچہریوں کا جو ہے چکر لگانے پڑتے ہیں. آزاد کشمیر ایک خود مختار ریاست جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس چیز کا نہ ہونا، یہ آپ ذرا مجھے اس پہ بھی نظر ڈالیے گا کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری خواتین کے لیے، کس قدر مشکلات. یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا ہے.
سوری، میں اصل میں اگر دیکھوں تو اگر آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو میں نے تو پاکستان میں بھی اس چیز کو محسوس کی ہے کہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، خواتین کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے نا ہراسمنٹ ہے. اس کا پورا ایکٹ ہے، اس کی پورا قانون ہے، اس کے متعلق سزائیں ہیں. اور اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہی ہیں اور ہراسمنٹ کی مختلف اقسام ہیں کہ آپ ہراس کیے جاتے ہیں، کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سیکچول ریلیشن کسی کا ہو تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. آپ کسی کو چھیڑیں، آپ کسی کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں یا بلا وجہ کال کر رہے ہیں، بلا وجہ واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہیں تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. اب خواتین زیادہ اداروں میں ہراس ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ پھر بات وہی آتی ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی گھروں سے بھی، کیونکہ ہم ایسی سوسائٹی میں، اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ بے شمار واقعے، ابھی آپ جیسے پیر چناسی کا واقعہ ہوا ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، کیونکہ مجھے ابھی جو نالج میں ہے، جو جتنا میرے نالج میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بچی تھی، وہ ڈر گئی، اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی اور اس کو ہراس کیا گیا نا. دیکھیں ہراس کیا گیا اس کو، ایک چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کا اس کا پرسنل میٹر تھا، اور وہ چاہے آپ اس کے گھر کمپلین کریں یا جو بھی ہے، یا اس کا کوئی ایسا ذاتی، یہاں پہ پاکستان میں یہ سچویشن ہے. یقیناً ہمارا مذہب اسلام ہے اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارا مذہب اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو کھڑا کر کے اس قدر اس کو ہراس کریں کہ وہ خود چھلانگ لگانے پہ مجبور ہو جائے اور اس نے اپنی جان دے دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا اس کے گھر والے کوئی کارروائی کریں گے. پھر آپ کا میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اس مسئلے میں، اس لیے کہ جتنا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا اور اس پہ بات کرے گا تو وہ اتنا ہی آگے جائے گا. اور اس کو پہ یقیناً جو اس بات کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ پولیس افسر ہے، چاہے وہ کسی محکمے کا ملازم ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ہر صورت میں. اچھا، ان کی پریس ریلیز میں جو جاری کی کہ جو واقعہ ابھی پیر چناسی والا ہوا، اس میں ایک پولیس اہلکار بھی جو ہے نا شامل پایا گیا. جب اداروں پہ ہی جو اعتماد نہیں رہے گا تو پھر وہ کریں گے. تو اسی لیے یہ بھی ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مثبت پلیٹ فارم ہوتا ہے خواتین کے لیے، ممکن ہے وہ اپنی درخواست وہاں لے کے جاتی، اور ایک ادارے کا جو ہے نا ذمہ دار ادارے کے بندے کا بیچ میں ملوث ہونا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑے گا اس سوسائٹی پہ، اور دیگر مطلب اعتماد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس بچی کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کسی جگہ اپنی کمپلین کرنے کا، اس کو تو موقع دیا ہی نہیں گیا. کمپلین وہ کیسے کرتی؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایک ذمہ دار جو ہمارے محافظ ہیں وہ ساتھ ہیں، اس ہراسمنٹ میں وہ شامل ہیں، تو وہ پھر شکایت لے کے کہاں جاتی؟ وہ شکایت لے کے کہاں جاتی ہے؟ آپ نے تو کہا نا کہ وہ اس کو موقع، پہلی بات یہ کہ ہمارے اپنی جو جیسے آپ کہہ رہی ہیں پولیس اہلکار ہیں، اگر وہ اس میں ملوث ہیں، تو اگر وہ اس میں ملوث تھے تو اس نے تو اس کو موقع ہی نہیں دیا نا کہ کسی فورم پہ جاتی. اگر تو وہ سروائیو کر جاتی بچی تو یقیناً آپ کا فورم سب سے مضبوط ہے میڈیا کا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پولیس آپ کو ہراساں کر رہی ہے یا کوئی ادارہ، تو آپ میڈیا سب سے بیسٹ اس وقت پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کی آواز پہنچاتا ہے تمام انٹرنیشنل میڈیا تک. اور بدنامی کے خوف سے بھی بعض خواتین، جی بالکل، میں جو سب سے زیادہ آپ کا چیز اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں اس بات کو، وہ بیسک جو تمام مسائل ہیں نا، پاکستان میں دیکھیں، ادھر دیکھیں، آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں، موسٹلی بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. چونکہ میں خود پروفیشنلی لائر ہوں اور میں دن کو بے شمار واقعات ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں یقیناً. پھر ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون ملازمین سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ شاید وہ ایسی فیملیز سے ہمارا تعلق ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ آواز اٹھاتی ہی نہیں ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ایون آپ دیکھیں کہ جیسے پیر چناسی کا واقعہ تو ہم اس بچی پہ ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمیں بچے کا تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کون سا، اسی پہ سوال اٹھایا جاتا. تو آخر جو ہے نا خاتون پہ بات آتی ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ خواتین حوصلہ ہی نہیں بڑھاتی ہیں کہ اس طرف کسی پلیٹ فارم پہ جا کے آواز اٹھائی جائے. اور آزاد کشمیر میں تو آپ کی صورتحال ہی دیکھ لیں کہ ظاہر ہے زیادہ بیکورڈ ایریاز سے لوگ ہیں تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ایون آج کل بچیوں کے معاملات آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سارے، لیکن وہ دب جاتے ہیں، وہ نہیں آگے آتے. کچھ عرصے کے لیے تو سامنے آپ میڈیا والے کرتے ہیں، ظاہر ہے جو آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ماشاء اللہ میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے. اور شاید اگر یہ میڈیا نہ ہو تو جو مسائل ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہ آئیں. تو میں ہمیشہ میڈیا کو انکریج
کوشش کرتی ہوں کہ میڈیا کا یہ رول اللہ کرے ایسے ہی برقرار رہے، اور جو تھوڑے بہت جو مسائل ہیں جس سے چلو اویئرنیس آتی ہے کہ شاید ہم خود احتیاط برتنا شروع ہو جائیں، تو وہ آپ ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو یقیناً ہماری یہ بھی انکریجنگ ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے کہ فرض کیا اگر کسی خاتون کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر کسی جگہ 10 ایسے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ، اگر 5 پہ بھی نوٹس لے لیا جائے تو پھر آگے کے لیے واضح کمی محسوس ہوگی، بہت کمی محسوس ہوگی اگر ان پہ آنیسٹلی کام کیا جائے. بہت شکریہ میڈم آپ کا آپ تشریف لائیں، اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی یہ تھی ہمارے ساتھ افشاں سعید صاحبہ ایک نئے مہمان کے ساتھ. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.